سامنے گرامی غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ ایسے غازی اسلام تھے، اگر میں الفاظ چینج کروں اور غازی اعظم کہہ دوں تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے دور میں غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے غازی اعظم کا لقب بھی جاتا ہے۔ وہ ایسے غازی ہیں، ہم غازی کے ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی غازی کا مخالف ہے تو وہ ساتھی ہوگا ابو جہل کا، اگر کوئی غازی کا مخالف ہے وہ ساتھی ہوگا ابو لہب کا، اگر کوئی غازی کا مخالف ہے تو وہ ساتھی ہوگا عتبہ کا، اگر کوئی غازی کا مخالف ہے تو وہ ساتھی ہوگا عتبہ شیبہ کا۔ لیکن جو غازی کا حامی ہے، جو غازی کا ساتھی ہے، وہ اگر ساتھی ہے تو ابو بکر صدیق کا، جو غازی کا حامی ہے وہ غازی کا حامی بھی ہے اور حضرت عمر فاروق کا حامی بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ ساتھ عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان تمام کا ساتھی ہے۔ حضرات محترم، ہم نے جو غازی اسلام کے ساتھ محبت کی ہے یہ ہم نے ایسے ہی نہیں محبت کر لی، تصویر سنا کے باتیں کر لی، نہ یہ سبق ہمیں ہماری ماں نے دیا تھا۔ لوگوں، جب ناموس رسالت کی باری آئے گی تو باپ کو بھی چھوڑ دینا، بھائیوں کو بھی چھوڑ دینا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا، اپنی ماں کو بھی چھوڑ دینا، لیکن ناموس رسالت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ میں کس ماں کی بات کرنے لگا ہوں؟ اس ماں کی بات نہیں کرتا جس نے مجھے جنم دیا ہے، اس ماں کی بات نہیں کرتا جس نے تمہیں جنم دیا ہے، اس ماں کی بات نہیں کرتا جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہے، میں اس ماں کی بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل کی جتنی بیماریں ہیں ساری زبان سے ثابت ہوتی ہیں، میں اس ماں کی بات کرنے لگا ہوں جو ماں زبان سے بھی ثابت ہوتی ہے، رب کے قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس ماں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، لوگوں کوئی عالم ہو اپنی جگہ پہ لیکن ناموس رسالت کی وجہ سے اگر وہ آڑ میں آئے اس کو بھی ٹھکرا دو۔ کوئی بھی بندہ ہو، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، قبیلہ ہو، کنبہ ہو، کتنے بھی رشتے دار ہو، جب ناموس رسالت کی آڑ میں آئے تو سب کو ٹھکرا دو۔ حضرت ام حبیبہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کی جب وہ مدت پوری ہو رہی تھی تو مدت بڑھانے کے لیے مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم مدت بڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ مدت بڑھا دیجیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا بدر کی وجہ سے کفار کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب جتنی دیر یہ سلسلہ چل سکتا ہے چلاتے رہے، مگر نہ مسلمان ہمیں تہہ کر دیں گے۔ اب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کوئی مدت نہیں بڑھائی جائے گی، جتنی مدت تھی اسی تک وہ کام چلے گا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب باپ سامنے آتا ہے ناموس رسالت کی وجہ سے تو باپ کو کیسے ٹھکرایا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی وجہ سے باتیں نہیں کرتے، یہ ہماری ماں نے ہمیں درس دیا تھا، یہ اس ماں نے ہمیں درس دیا تھا جو نبی کی صحبت میں رہا کرتی تھی۔ وہ ابو سفیان نبی کی بارگاہ سے کھڑے ہوئے اور دل میں سوچا کہ میری بیٹی ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، وہ مدینے میں رہتی ہے، چلے مدینے میں آیا ہوں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں۔ حضرات توجہ کیجیے، باپ ابھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، نبی کا مخالف ہے، نبی کا دشمن ہے، نبی سے رسالت کا ابھی وہ محافظ نہیں بنا، بعد میں بنے ہیں۔ وہ حضرت ابو سفیان کے بعد میں کلمہ گو ہوئے، وہ حضرت ام حبیبہ کے گھر جاتے ہیں، بیٹی کے گھر جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ ایک بستر لگا ہوا ہے، توجہ کیجیے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، بستر لگا ہوا ہے۔ اب باپ آیا تھا مکہ سے 450 میل کی دوری ہے، اتنی دوری سے اگر باپ آئے اور مقتدوں سے ملاقات نہ ہوئی ہو تو بیٹی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ بھاگ کے جاتی ہے، باپ کے سینے لگ جاتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، پاؤں چومتی ہے، کبھی باپ بیٹی کو بوسے دیتا ہے، سینے سے لگا کے دعائیں دیتا ہے۔ لیکن قربان جائے ہم اپنی ماں کو، انہوں نے کیسا درس دیا۔ بستر لگا ہوا تھا نبی کے گھر میں، حضرت ابو سفیان جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے گھر میں آ کے بستر پہ بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تبت حضور رہی بستر کو کھینچ کے جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ ابو سفیان بولے بیٹی یہ تو نے کیا کر دیا؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا؟ کیا الفاظ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ
کہ میرا سگا باپ ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مٹیوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی دور سے چل کے آیا ہے میرا باپ، آپ نے دیکھا تو نبی کی محبت کو دیکھا، آپ نے دیکھا تو نبی کے عشق کو دیکھا۔ کیا فرماتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بستر اس لیے نہیں اٹھایا کہ میری ذاتی دشمنی ہے، بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی کا بستر ہے، وَأَنْتَ رَجُلٌ نَجَسٌ، اور تو ایسا بندہ ہے جو پلید ہے، تو پلید ہے۔ باپ کو آدمی کہہ رہی ہے، باپ بھی نہیں کہا، وَأَنْتَ رَجُلٌ نَجَسٌ، تو پلید بندہ ہے کیونکہ تو نبی کا گستاخ ہے۔ یہ ہماری ماں کا سبق ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ ہمیشہ پلید ہوگا۔ سلمان کثیر ہو یا اس کے حامی ہو، سارے پلید ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی پاک ہے تو یا غازی ممتاز حسین قادری پاک ہے یا اس کے حامی پاک ہے۔ تو یہ ہماری ماں کا سبق ہے۔ یا رسول اللہ، یا زندہ تھا انشاءاللہ تا قیامت غازی زندہ رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا۔ بلند آواز سے جواب دیجیے، جو غازی کے حامی ہے تو اپنی باپ کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے یا عالم کی وجہ سے یا کسی پیر کی وجہ سے غازی کی حمایت نہیں کرتے، وہ نہ کرے نہ بولے۔ جو نبی کے عشق کی وجہ سے غازی کا ساتھی ہے، جو نبی کے عشق کی وجہ سے غازی کا حامی ہے، جو نبی کے عشق کی وجہ سے غازی کا محب ہے، آپ اٹھاؤ کے جواب دے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ تو محترم سامعین گرامی، یہ سبق ہمیں غازی کی محبت کا، یہ سبق ہمیں ناموس رسالت کی محبت کا، یہ سبق ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا، یہ سبق ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ ہم نے خود نہیں سیکھا بلکہ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے، عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان تمام ہستیوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو محترم سامعین گرامی، اب اس ہستی کو میں دعوت دینے لگا ہوں جو قدم قدم پہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی رہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ غازی صاحب کے ساتھی رہے کہ کئی بدبخت ایسے تھے جو صرف جنازے کا انتظار کرتے رہے کہ کب غازی کو پھانسی ہو اور ہم جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اور ہوا بھی ایسے 5 سال تک ان کی زبان گونگی رہی، لیکن جب غازی کا جسد نوری گھر میں واپس آیا ان کو پھانسی دے دی گئی، اس وقت وہ لانتی جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ لوگوں میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ غازی کے جنازے کا انتظار کرتے، اپنی غیرت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا۔ یہ غازی کے جنازے کا انتظار نہیں تھا، اپنی غیرت کا جنازہ انہوں نے نکالا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچی عاشق کی پھانسی کا انتظار کرتے رہے۔ میں اس لیے ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ غازی کا ساتھ دینے والے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیاقت باغ میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، لاہور سے کئی لوگ میرے ساتھ موجود تھے، میرے ساتھی یہاں موجود تھے۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں وہ سٹیج جہاں پہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حامی موجود تھے، جہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب موجود تھے، جہاں پہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب موجود تھے، جہاں پہ خربت اجاز قادری صاحب موجود تھے، جہاں پہ نبی کے سچے عاشق موجود تھے، وہاں پہ ایک چمکتا اور دمکتا چہرہ جناب نواز بشیر جلالی صاحب کا بھی موجود تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کے خطاب کو سنا۔ تو آئیے اب ہم ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی باتیں سنیں گے، غازی کی محبت کی باتیں سنیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ کے نعروں کی گونج میں بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا نواز بشیر جلالی صاحب۔